بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے برگزیدہ رسول اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صابر و شاکر گزرے ہیں جن کا صبر ضرب المثل ہے۔ ان کا نام ایوب علیہ السلام تھا۔ ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند صاحب ثروت اور بڑے زمیندار تھے۔ دمشق شام کے نواحی علاقے بسنیا میں ان کی وسیع زرعی اراضی تھی۔ وافر مال و متاع اور مویشیوں کی کثرت نے انہیں علاقے کا سب سے بڑا بااثر زمیندار بنا دیا تھا۔ بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخی اور دریا دل بھی تھے۔ غریبوں مسکینوں پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے، کوئی سوالی ان کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا۔ ایوب علیہ السلام بہت شاکر بھی تھے۔ وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دستور ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر دھاوا کیا، وہ ان کے تمام مویشی ہینگ کر لے گئے۔ زرعی اراضی کو آگ نے خاکستر کر ڈالا۔ خود ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی، کور خراب ہو گئے اور صورتحال سخت پریشان کن ہوگی۔ ایسی حالت میں بھلا کون ساتھ رہتا ہے؟ تمام دوست احباب چھوڑ کر چلتے بنے سوائے ایک بیوی عالیہ کے، اور کوئی ڈھارس بندہ کوئی باقی نہ رہا۔ ایک دو پرانے دوست تھے، البتہ کبھی کبھار دیکھنے آ جاتے۔ وہ ایوب علیہ السلام کے اچھے دنوں کے ساتھی تھی۔ اس نے کہا، آسودہ حالی میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اب ان پر کڑا وقت آیا ہے تو وہ بھی ساتھ نبھاؤں گی۔ بستی کے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا۔ عالیہ انہیں بستی کے باہر ایک خیمے میں لے آئی۔ وہ ان کے نیچے راکھ بچھاتی اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی پوری کوشش کرتی۔ رہائش کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام تو کام کاج کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ بستی کے لوگ قریب نہیں پھٹکتے تھے، مدد کیا کرتے؟ عالیہ نے ہی کمرے ہمت باندھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن دھوتی، دن ڈلے جو روکھی سوکھی ملتی وہ لا کر سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیتی۔ غرض آزمائش کے 18 برس انہوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ خود سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر بھی دید نہیں تھا۔ زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہیں، لیکن جب یہ جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ آدمی بیمار بستر پر پڑا ہوا ہو تو چند گھڑیاں بھی کاٹے نہیں کٹتی۔ ایک مرتبہ عالیہ کہہ بیٹھی، میرے سرتاج رب تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ وہ تکلیفیں دور کر دے؟ قدرے ناراض ہوئے بولے، آسودہ حالی میں 70 برس گزر گئے، اب 70 برس اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہوتا ہے۔ عالیہ یہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئی، لیکن چپ رہی۔ ایک روز وہی دونوں دوست جو کبھی کبھار بھولے سے آیا جا کرتے تھے ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے 18 برس نہایت صبر و شکر سے گزارے تھے، ہر طرح کی جلی کٹی سنی تھی۔ یہ بات ایسی سخت تھی کہ برداشت نہیں کر پائے، بے قرار ہو گئے۔ قرآن مجید نے ان کی دعا کا اس طرح ذکر کیا ہے، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ انہوں نے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور اب سب رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اس سے دور کر دیا، اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، تاکہ سچے بندوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ ہوا یوں کہ ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر آ جاتی۔ آپ کے ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پانی پی اور نہاؤ۔ انہوں نے پیا اور نہائے تو بلے چنگے ہو گئے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، بدن دھمکنے لگا، فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی، سونے کے ٹڈیوں کی بارش ہوئی۔ پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ کے اہلیہ آئی، پہچان نہ پائی، انہی سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار تھا، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی، مجھے دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ بولے، بھلا میں کیوں مذاق کروں گا؟ ارے بلی مانس، میں ایوب ہی ہوں۔ آزمائش ختم ہوئی، اللہ نے مجھے بلا چنگا کر دیا۔ تب ان کی اہلیہ عالیہ نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے دونوں کھلیانوں پر سونا اور چاندی برسایا۔ مال متاع، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ واپس مل گیا، وہ بھی دگنا ہو کر۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور صبر ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔